ہماری پارلیمنٹ نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی ہے, ہمیں اس پہ عمل درآمد کر کے اس پالیسی سے وڈرا ہونا چاہیے. اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ اس کا رزلٹ ہوگا تو بھگتیں گے نا جی, ہم اب بھی تو بھگت رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے کہنے کی, 15,000 افراد ہمارے مر چکے ہیں, 15 لاکھ افراد بے گھر ہو کے پڑے ہوئے ہیں, دنیا کے اندر دہشت گرد. تو مجھے بتائیں اس معاہدے سے آپ کس طرح انشور کر سکتے ہیں کہ مزید اور نہیں مارے جائیں گے؟ بیکاز کل رات کو ہی ہم نے پشاور کے اندر دیکھا کہ ایک ڈرگ سٹور اڑا دیا گیا, ایک میڈیکل سٹور اڑا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس لسٹ ہے, ایک سکھ کمیونٹی کو 200 عام ملیٹنٹس نے ڈسپلیس کیا ہے لوور تحصیل اورکزئی ایجنسی کے اندر. جہاں پہ ہم نے معاہدہ کیا وہاں تو امن ہو گیا نا. اچھا ادھر ہو گیا, نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ادھر لے آئیں, اسی چیز کو یہی ماڈل آگے لے کے چلیں. ہم جو اس پالیسی سے, آپ کو پتہ ہے نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں بالکل کر رہا ہوں. یہی ماڈل آگے لے کے چلیں, پاٹا لے کے چلیں, پھر پنجاب لے کے آئیں. ماڈل کے آپ اپنے لوگوں سے یہ پوچھ لیجئے کہ اسمبلی میں کیا قرارداد پاس ہوئی ہے یا ریزولوشن پاس ہوا, کیا چیز پاس ہوئی ہے؟ اگر قرارداد پاس ہوئی تو ہم لوگ اسمبلی میں پتہ نہیں کتنی پاس کر چکے جس پہ ایک پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا, لیکن آج جا کے اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ قرارداد کوئی قانون نہیں ہوتا. قرارداد سپریم کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ یہ قانون نہیں ہے, because they are the custodian of the constitution of Pakistan, and constitution of Pakistan already says کہ پاکستان is Islamic state. اب Islamic state کے اندر دوسرا کون سا قانون لے کے آ گئے آپ؟ جی دیکھیں بات تو بالکل واضح ہے, یعنی انہیں تو یہی نہیں پتا. میں تو خود پارلیمنٹ کا, میں بھی تو پارلیمنٹ کا حصہ ہوں, وہی میں باہر سے آ رہا ہوں. جو ہے قرارداد خود ایک پتہ نہیں کہ وہ بالکل بڑی ایک حیثیت رکھتی ہے. پھر یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے, تو یہ اسلامی اسٹیٹ ہی بنانے کا ایک عمل ہے جو نظام عدل وہاں پہ ہوا ہے. اگر تو یہ غیر اسلامی ہے تو آپ کہیے کہ یہ غیر اسلامی ہے, اگر یہ اسلامی ہے تو اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے تو آپ کو کیا اس سے مجھے اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں بریلوی الگ ہیں, سنی الگ ہیں, شیعہ الگ ہیں, اہل حدیث الگ ہیں, یہ سب الگ الگ فقہ ہیں, تو یہ کون سا والا قانون نافذ کیا ہے آپ نے, یہ تو بتائیں ذرا. سوات کے تو بریلویوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ وہاں کے شیعوں نے کیا ہے, کراچی میں بیٹھ کر ان کو اعتراض ہو رہا ہے. اور میں یہ بتاتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 227 اور 228 کے تحت ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے جو انہی معاملات کو حل کرنے کے لیے ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام وہاں پہ اور ماہرین موجود ہوں, اور وہ چیزیں جو متفقہ ہوں ان کو جو ہے وہ کیا جائے. اس لیے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ حبیب اکرم صاحب موجود ہیں, وہ بیورو چیف ہے لاہور سما کے بیورو کے. السلام علیکم حبیب صاحب. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایکسٹریم ویوز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں عالمی سطح کے اوپر کوئی بھی رسپانس یا ریاکشن یا کوئی بھی نیگیٹو پازیٹیو ریپرکشنز کا خیال رکھنا چاہیے, اس کے بارے میں وری کرنا چاہیے کہ نہیں, پراچا صاحب کے مطابق بالکل نہیں کرنا چاہیے, اینڈ احمد علی صاحب کے مطابق اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ اپنے آپ کو ڈبونے کی اور اپنے آپ کو مزید اور ختم کرنے کی اور کمزور کرنے کی بات ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے مہر, جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں اس طرح کی ایکسٹریم اوپینینز جو ہے وہ شاید پولیٹیکل لوگوں کی یا پولیٹیکل جماعتوں کی مجبوری تو ہو سکتی ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی مجبوری یہ نہیں ہوتی. اگر جو احمد علی صاحب جو ویو رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو بالکل آؤٹ رائٹلی اس کو نگیٹ کر دیا جائے یا اس سے برا سمجھا جائے اس معاہدے کو, تو اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو میاں افتخار حسین صاحب نے, وزیر اطلاعات ہیں صوبہ سرحد کے, انہوں نے کہی تھی کہ 80% علاقے پر جہاں پر ریٹ ختم ہو چکی ہو وہاں پر دوبارہ ریٹ کو ری اسٹیبلش کرنے کا اور کیا ذریعہ ہے. اس سوال کے جواب میں پوری کی پوری اسمبلی بھی خاموش ہو جاتی ہے اور تمام کی تمام سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہو جاتی ہیں. اور جو دوسری طرف راجا صاحب گفتگو فرما رہے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا کو ان کو بالکل اس حوالے سے کیئر لیس ہو جانا چاہیے, تو یہ بھی شاید بہت زیادہ مناسب موقف نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے. پاکستان کئی چاند پر بنا ہوا ملک نہیں ہے یا کسی خلا میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرنیشنل ٹریڈ لنکیجز بھی ہیں. یہ یاد ہونا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری تقریباً $20 بلین کی ایکسپورٹس بھی ہیں, اور $20 بلین کی ایکسپورٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کم از کم 2.5 لاکھ لوگ براہ راست اس سے روزگار کما رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ امن سے وابستہ ہے, جو انٹرنلی ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ عمل کر رہی ہے, ڈومیسٹک مارکیٹ جو بروئے کار رہتی ہے.
اور انٹرنیشنلی ہمیں بہت ساری ادائیگیاں بھی کرنی ہے. یہ بات درست ہے کہ ہمیں باہر سے پیسوں کی ضرورت ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے, اور خاص طور پر حکومت سے باہر بیٹھ کے کہنا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اسمبلی میں یا حکومت میں چلاتے ہوئے بیٹھ کے یہ کہنا کہ جناب ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ شاید ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ سینیریو ہے. ہمیں ابھی جیسے پروفیسر صاحب خود فرما رہے ہیں کہ $50 ارب کے ہمارے قرضے ہیں, ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے. کیا ہم ان قرضوں کی ادائیگی سے انکار کر کے ملک پورا ایک نادہندہ ملک ڈکلیئر ہو جائیں؟ کیا یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ آبویسلی یہ نہیں افورڈ کر سکتے. لیکن دوسری طرف بہت شکریہ فار پٹنگ تھنگز ان پرسپیکٹو. جی I think he got disconnected unfortunately. آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں نیٹو کی طرف سے تو جو ایک ذرا سا ریزینمنٹ آ رہی ہے, ہم لوگ جو سن رہے ہیں ان کی اعتراضات تو چلیں وہ تو جسٹیفائڈ بھی ہیں, مگر یہ بھارت کس اس میں ذرا شور مچا رہا ہے, بتائیے ذرا پراچا صاحب. وہ کہتے ہیں نا جی بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. یعنی کیا حیثیت ہے بھارت کی, اور کیوں یعنی بھارت کا ہمارے ساتھ اس نے کبھی ہمیں تسلیم نہیں کیا, 2 یا 3 جنگیں ہم پر مسلط کر چکا ہے, اور اس کے بعد بھارت کے اپنے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جتنے وہاں پر وحشیانہ قوانین موجود ہیں, بھارت کے اندر جس طرح اقلیتوں کے ساتھ, تمام اقلیتوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا ہے, یعنی وہاں پر تمام اقلیتوں کے جو مقدس مقامات ہیں. مجھے بتائیے بھارت آپ سے ناراض, افغانستان آپ سے ناراض, امریکہ آپ سے ناراض, تو بھارت تو دیکھنا جی بھارت کے ساتھ تو ہمارا ایک بہت بڑا یورپ کی طرف سے ہم ہیزیٹیشن دیکھ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ دو. دیکھیں یہ فیلئر ہے نا, یعنی اس کا جواب تو آپ ان سے مانگے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے جو اس سے پہلے حکمران رہے ہیں, کہ یہ فیلئر ہے ہماری خارجہ پالیسی کا کہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا کو ناراض کیے ہوئے ہیں, ایک صرف امریکہ کو خوش کر رہے ہیں. یعنی بات یہ ہے کہ یہ ایک غلط پالیسی اپنائی گئی ہے, ورنہ میں آپ کا ذرا سا ایک رجحان دیکھ رہی ہوں کہ باقی بے شک سب کو خوش رکھو, امریکہ کو تو خوش کرنا ہی نہیں ہے, یہ میرا صحیح ہے. امریکہ کو, امریکہ کی قوم کے ساتھ تو ہمیں کوئی نہیں ہے, لیکن اس کی پالیسیوں سے آج پوری دنیا اس کی پالیسیوں سے نالا ہے, اور پوری دنیا کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. کوئی ہم ہی تو اکیلے نالا نہیں ہے, آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے اندر جو ہے وہاں پر ایک موجود ہے. بالکل احمد صاحب, ہم لوگوں نے گفتگو کو سمیٹنا, انفارچونیٹلی ویل ہیو ٹو اینڈ فار ٹوڈے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو اکنامکس پہ بریف کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں لون لینا کوئی بری بات نہیں ہے, لون دنیا کیا پاکستان کے اندر بھی جا کے بینک سے لون لیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں, اسی طرح دنیا کے کاروبار چلتے ہیں, اسی لیے ورلڈ بینک بنی ہے, اسی لیے ایشیا ڈیولپمنٹ بینک بنی ہے, اسی طرح اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بنی ہے, اسی طرح IMF بنی ہے. سوال یہ پیدا کہ ان قرضوں کا صحیح استعمال, آپ دیکھ رہے ہیں جو آئل کا ٹرموائل ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا, کیونکہ یہ اس پوزیشن پہ ہم لوگ آ گئے تھے کہ ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے تھے. بالکل, آپ سے جلدی سے یہ پوچھنا چاہوں گی بس کہ اگر ابھی ہم لوگ نہ ذرا سی اٹینشن دیں یا نہ ذرا سا اس پہ غور کریں کہ عالمی سطح کے اوپر کیا ریاکشنز مل رہے ہیں, ان کے کیا ریپریکشنز ہیں, تو what direction are we headed in? جس وقت کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیشہ سر جھکا کے گزرنا پڑتا ہے. جو درخت اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو طوفان اڑا کے لے جاتا ہے, لیکن جو جھک جاتا ہے اس کے اوپر سے طوفان گزر جاتا ہے. We are passing through a turmoil and we must bow our head down and pass this time quietly. ایبسولوٹلی, آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جلدی سے بول دیجئے, میں اوور ٹائم ہو چکی ہوں. طاقت جو ہے نا جی وہ اسلحے کا نام نہیں ہے, اصولوں کا نام ہے. بہت اور دنیا کے اندر ایک ہی طاقت نہیں ہے, ایک اور طاقت بھی ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے. اور میں چاہوں گی کہ یہ ہم ناظرین کے اوپر چھوڑ دیں کہ ان کو کیا لگتا ہے ہماری پوزیشن کیا ہونی چاہیے. ابھی فرائیڈے کو فرینڈز آف پاکستان بھی ہم کمیٹی دیکھیں گے بہت بڑی. ناظرین, خارجہ امور کے بارے میں دنیا بھر میں قابل قبول حقیقت یہ ہے کہ ان میں اہمیت صرف مفادات کی ہے, اور ہر ملک کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ اس کا مفاد کہاں ہے اور کتنا ہے. اب یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان پر عالمی دباؤ خاصا ہے, لیکن اسی دباؤ میں ہی تو قیادت کا امتحان ہوتا ہے. اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے. جس طرح بھی فرمایا, بھی دباؤ میں آ گئے تو پھر یہ کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. آج ایز آلویز آپ کو کہتی ہوں اپنا فیصلہ خود کیجئے, مگر ہمیشہ آگاہ رہیے. مہر بخاری کو اجازت دیجئے. ٹل ٹمارو ایوننگ, ٹیک کیئر آف یور سیلوز. اللہ حافظ.